آج شب بارات کی وہ مبارک رات ہے۔ اس میں اگر آپ لوگ جیسے ہی مغرب کی اذان ہو یعنی جیسے ہی شب بارات شروع ہو فوراً ہی آپ لوگ 7 بیری کے پتے لے کر اس کو پانی میں ڈال لیں اور اس پانی سے اگر آپ لوگ غسل کریں تو انشاءاللہ الرحمن 1 سال تک کوئی حبا ڈبا یا جادو ٹونا یا بد نظر آپ کو نہیں لگے گی اور دشمنوں سے 1 سال تک آپ لوگ حفاظت میں رہیں گے۔ اسی شب بارات کی مبارک رات میں ایک خاص وظیفہ ہے جو کہ آج تک شاید ہی آپ کو کسی نے بتایا ہو۔ اس وظیفے کو اگر آپ لوگ کرتے ہیں تو انشاءاللہ الرحمن پورے سال بھر آپ کے کام کاروبار میں، آپ کے رزق میں، آپ کے گھر میں بے شمار برکتیں ہوتی رہیں گی۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد میں آپ کو بے پناہ اجر و ثواب تو ملے گا، ساتھ کے ساتھ آپ لوگوں کی بہت ساری دعائیں بھی قبول ہوں گی اور ہو سکتا ہے اس وظیفے کے کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کی مغفرت بھی ہو جائے، آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے معافی بھی مل جائے۔ اس خاص وظیفے کو پڑھنے کے اتنے زیادہ فائدے ہیں جو کہ بیان بھی نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ یہ شب بارات کی مبارک رات عزیزان گرامین سال میں صرف ایک بار آتی ہے اور ہو سکتا ہے آپ کو اگلی شب بارات نصیب ہی نہ ہو، لہٰذا ابھی موقع ہے آپ لوگ اس مبارک رات میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور اس خاص وظیفے کو جو ہم آج آپ کو بتانے والے ہیں اس کو بھی ضرور کر لیں کیونکہ اس سے آپ کے بہت سارے کام بن سکتے ہیں۔ اس وظیفے سے آپ کی بہت ساری ہزاروں حاجتیں بھی پوری ہو سکتی ہیں۔ پیارے عزیز دوستو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھو شعبان کے مہینے کی 15ویں رات کو، کیونکہ یہ رات بڑی مبارک رات ہے، بہت بڑی بڑی برکتوں کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرو۔ اسی مبارک رات میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہے کوئی ایسا بندہ یا بندی، ہے کوئی بوڑھا بچہ جو بخشش چاہتا ہو مجھ سے تاکہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی ایسا بندہ جو تندرستی چاہتا ہے، کوئی ایسا بندہ بیماری سے شفا چاہتا ہو، یا کوئی ایسا بندہ امتحان میں کامیابی چاہتا ہو، یا کوئی ایسا بندہ جو مال دولت چاہتا ہو، وہ مجھ سے مانگے تاکہ میں اس کو عطا کروں، اس کی دعاؤں کو قبول فرماؤں۔ میرے عزیزان گرامین، ایسی ندائیں رات بھر آسمانوں سے ہوتی رہتی ہیں۔ ہم بڑے نصیب والے ہیں جو یہ رات نصیب ہوئی، نہ جانے کتنے لوگ پچھلے شعبان کے مہینے میں تھے اور وہ اب نہیں ہیں، لہٰذا ہمیں اس مبارک رات کا بہت ہی زیادہ احترام کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھے شعبان کی رات میں یعنی کہ شعبان کی 15 تاریخ یعنی شب بارات کی رات میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے اور مشرک، دل میں کینہ رکھنے والے اور حسد کرنے والے اور رشتہ داریوں میں برائی پیدا کرنے والے اور بدکار عورت کے سوا اس رات میں تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ اس کی دلیل غنیۃ الطالبین میں دیکھی جا سکتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عائشہ یہ کون سی رات ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول باخوبی واقف ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا یہ نصف شعبان کی رات ہے، اس میں دنیا کے اعمال اور بندوں کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں اور ان کی پیشی بارگاہ رب العزت میں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد میں لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔ میرے عزیزان گرامین، اب آپ لوگ زیادہ وقت نہ گوائیں، اس مبارک رات کا وہ خاص وظیفہ سنیں جس کو آپ لوگ پڑھنا ہے۔ غسل تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، اس مبارک رات میں 7 بیری کے پتوں سے غسل ضرور کریں۔ اب آپ لوگ وظیفے کا طریقہ سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے آپ لوگ 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک شروع میں پڑھ لیجئے، اس کے بعد میں پیارے عزیزان گرامین جو سب سے زیادہ افضل تسبیح ہے اس مبارک رات کی یعنی کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس تسبیح کو یعنی کہ 100 مرتبہ آپ لوگ استغفار کو پڑھیے۔ جن لوگوں کے یہ استغفار سے بہتر والا استغفار یعنی استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ یہ یاد ہو تو وہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد میں آخر میں آپ لوگ 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد میں آپ لوگ اللہ رب العزت سے اپنے رزق، اپنے کاروبار، اپنے مکان میں خیر و برکت کی دعا مانگیں۔
کوئی خاص حاجت ہے، کوئی مراد ہے جس کے لیے آپ لوگ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، یا کسی مراد کے پورا ہونے کے لیے آپ نے شب برات کی اس مقدس رات کو چنا ہے، اس مراد کو آپ لوگ اللہ رب العزت سے مانگیے۔ یقین جانیے اگر کوئی صدقے دل سے مانگنے والا انسان ہو تو ایک ہی رات اس کے لیے کافی ہے۔ صبح تک اللہ رب العزت اس کی ہر طرح کی مراد کو پورا فرما دے گا۔ کوشش کریں کہ اس مبارک رات میں آپ لوگ استغفار کی تسبیحیں زیادہ پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت پڑھیں، نفل نمازیں پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لا حول شریف کا بھی ورد ضرور کریں۔ اگر آپ لوگوں کے کچھ بھی یاد نہ ہو تو آپ لوگوں کو کلمہ تو یاد ہی ہوگا، آپ لوگ کلمہ ہی پڑھتے رہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھتے رہیں۔ اگر یہ سب بھی یاد نہ ہو تو اللہ کے نام تو ہر انسان کو یاد ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ رب العزت کے زیادہ سے زیادہ نام نہیں معلوم ہے تو یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس طریقے سے ہی اس مبارک رات میں پڑھتے رہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی زبان سے کوئی مبارک لفظ اس مبارک رات میں نکل جائے اور آپ کی مغفرت ہو جائے، ساتھ کے ساتھ آپ کی پورے ایک سال کی خوشحالی کا بھی انتظام ہو جائے۔